اللہ نے ایک اور دیکھو کتنا آسان ہے اللہ کی بات ہے، شاید آپ قرآن پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہو. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں. امیجن اللہ میں کتنے دوستانہ طریقے سے کہہ رہا ہے، وہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب کروں. اس کا مطلب ہے اللہ کو عذاب نہیں دینا ہے، اللہ کو عذاب نہیں دینا ہے. کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرتے رہو، تمہارا ایمان اچھا ہے، تو مجھے کیا پڑی کہ عذاب. کیا فارمولہ نہیں ہے؟ کیا خدا نے فارمولہ نہیں دیا کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہو، اچھے ایمان والے رہو، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں. تو خدا نے بالکل آپ کے لہجے میں آپ کو سمجھا دیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہنے کا، میں بالکل آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنے کا. اگر تم درمیان سے نکلے ہو، خبردار ٹینشن نہیں لینے کا، میں نہیں کچھ کرنے کا تمہارے لیے. منتقم خدا نہیں ہوں میں، کو بنو اسرائیل کا یاواہا کا کانسیپٹ نہیں ہوں، نہ میں کو درگا ہوں نہ سرسوتی ہوں. میں بہت فراخ دل ہوں، مجھ سے زیادہ وسیع ظرف کون ہو سکتا، مجھ سے زیادہ کوئی وسیع ظرف. ایک بدو آیا نا اللہ کے رسول کی خدمت، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا. فرمایا اللہ خود. اللہ خود. ہنس کے چل دی. بڑی حیرت کی بات، شاید ہم بھی وہاں، میں بھی حیران ہوتا کہ یار یہ ہنسا کیوں. تو اللہ کے رسول نے اس کو ذرا بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھا یہ ہنسا کیوں ہے، اتنا تبسم کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ نے حساب لینا ہے. تو جب اس کو واپس بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا میاں خیر تھی، ہنسے کیوں. کہا یا رسول اللہ، کیا جواب ہے. I've never seen such a wisdom. I've never seen such a beauty of wisdom. فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا. ہم نے زندگی میں دیکھا کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا ہے. اور یا رسول اللہ، اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا. تو مجھے خوشی ہوئی، میں اس لیے خوش ہوا کہ اللہ بڑا ہی آسان حساب لے گا. خاتون حضرات، یہ ایمان ہے. ایمان یہ ہے، اللہ پہ گمان یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ پہ گمان اچھا رکھو، اس کو جابر و قاہر کی طرح نہ یاد کرو، اس پہ گمان اچھا رکھو. تمہارا گمان تمہارے آگے لے کے جائے گا. اور خاص طور پر مرتے وقت گمان اچھا رکھو. پھر ایک دعا بتائی، چھوٹی سی دعا، اور کہا کہ یہ دعا مانگتے رہنا، قبر تک مانگتے رہنا. اللہم ثبت قلبی علی دیننا، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی دینا وقت آخر تک. وقت آخر تک وہ سکرات میں آپ کی مدد دے گا، غمرات میں آپ کی مدد دے گا. آپ کی آنکھ جب دوسرے جہان کو کھلے گی، دوسری گیلیکسیز کے سفر میں آپ جاؤ گے. 6 ارب پیچھے سے آ رہے ہیں، اس مصیبت میں پڑ گئے، دنیا میں اس شکایت میں پڑ گئے. یہ سارا جھمیلا. آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، خوشی نہیں ملتی. اب خوشی کی جگہ ہوگی تو ملے گی نہیں، یہ خوشی کی جگہ ہوگی تو ملے گی نا، جو انصاف کی جگہ ہوگی تو ملے گی نا. یہاں تو مصائب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وہ لو سنی گئی ہماری، لو سنی گئی ہماری، یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشائے قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم. یہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کو اتنا حسین سمجھ بیٹھے ہیں کہ فصل گل کے ماتم سے بھی دور ہم اس قید خانے میں جی لگائے بیٹھے ہیں. اس قید خانے میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا. یہ کیمپ ہے، کیمپ.
اس کیمپ میں you have been brought since 6 billion years. You have been brought here. Do your job and get to the other gateway of the galaxies. ایک گیلیکسی تو اگر ماؤں کے باطن کو دیکھو تو ایک گیٹ وے آف گیلیکسی ہے، قبر کو دیکھو تو دوسرا گیٹ وے آف گیلیکسی ہے. یہ ایک گیلیکسی سے ادھر آئے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے اور آگے چلیں گے دم لے کر. ایک سفر کا وقت چھوٹا سا. مستقر کل اہبتوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. جاؤ تھوڑی دیر کی دشمنیاں جا کے کاٹو. کچھ کو کچھ کا مخالف ٹھہرا دیا، کچھ سے کچھ کو لڑائی ٹھہرا دی. نیچے جاؤ. مستقر ومتاع إِلَىٰ حِین. اس تھوڑے سے قیام میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ آگے کائناتی فائدہ بلین اینڈ ٹریلین ایئرز آف لائف کا ہے. ما دامت السماوات والارض. بہت عرصہ تم نے زندہ رہنا. وی آر ناٹ لائک دوز پیپل. وی ڈونٹ سے وی لو ونس. ہم نے ایک مرتبہ نہیں جینے کے لیے آئے، ہم مستقل ایک بہت بڑی زندگی کو گزارنے کے لیے آئے. اگر اس تھوڑی سی پیچیدگی میں پڑ گئے تو مجھے یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تائید سے اس پیچ و خم سے نکل جائیں گے. فرمایا کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. فرمایا چاہے گناہ کبیرہ کی ہوں. ابو ذر نے کہا ہاں چاہے گناہ کبیرہ. پھر کہا چاہے گناہ کبیرہ کی ہوں. فرمایا چاہے گناہ کبیرہ کی. جب تیسری مرتبہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، چاہے کچھ بھی کیا ہو، مگر جو تمہارا یقین ہے تمہارے اللہ پہ وہ خالص ہونا چاہیے. تمہارے یقین ہونا چاہیے اللہ کے حضور. تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. باقی سزا و جزا کا مسئلہ ہے. پھر تمہیں نار دوزخ نہیں، سزا ضرور ملے گی. تمہیں اپنی حماقتوں کی وقفے سے تھوڑی بہت سزا دے کے، مگر جس کو خدا پہ مکمل یقین ہے، جس کو اپنی توبہ پہ یقین ہے، وہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مقام عزت تک پہنچے گا.